الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگوں نے یوتھ سیریز جو سٹارٹ کی تھی اس کے اندر ہم لوگوں نے ڈفرینٹ آپ یوں کہہ لیجئے کہ چیزوں کو فوکس کرنا کہ بینگ اے یوتھ آپ کو اپنی لائف میں کن چیزوں کو ایز اے پارٹ آف یور لائف اور ایز اے پارٹ آف یور پرسنالٹی کیری کرنا ہے۔ انہی میں سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ لوگوں کو اپنی لائف میں سیکھنی ہے اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا، وہ کیا ہے کہ ہمیشہ اللہ کو اپنے ساتھ لو۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ یہ زندگی میں سیکھ گئے تو اللہ آپ کی دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا۔ اور یہ وہ عمل ہے جس پہ آج امت مسلمہ سٹرگل کرتی ہے کہ ہم ہر معاملے میں یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہر چیز میرے کنٹرول میں ہے، آئی گاٹ اٹ، آئی نو اٹ، آئی کین ڈو اٹ۔ یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ میں کر سکتا ہوں، میرے کنٹرول میں ہے، مجھے کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں، اس وجہ سے آج ہم ان حالات میں ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس نالج بھی ہے، انفارمیشن بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، ریسورسز بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگیوں کے اندر سکون نہیں ہے، اس کے باوجود بہت ساری جگہوں پہ مسلمانوں کی عزت نہیں ہے، اس کے باوجود ہم ایک انسیٹسفائیڈ قسم کی لائف گزارتے ہیں۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ پہ بھروسہ چھوڑ کے اپنے سکلز پہ، اپنی طاقت پہ، اپنے انرجی کے اوپر، اپنے نالج پہ، اپنی ڈگریز پہ، اس سوسائٹی کے ڈیفرنٹ لوگوں کو دیکھ کے ہم نے ان کے اوپر اپنا بھروسہ کر لیا، اور اللہ سے بھروسہ ہٹ گیا تو پھر کیا ہوا کہ جب ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے ہٹا کے مخلوق کے تابع کیا تو پھر اللہ نے بھی ہمیں مخلوق کے تابع کر دیا۔ اور جو شخص اللہ کی غلامی چھوڑتا ہے، اللہ اس کو دنیا کی باقی ہر چیز کی اور مخلوق کی غلامی میں ڈال دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کی غلامی چھوڑ کے کسی اور غلامی میں آ جاتا ہے تو اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھو کہ ہمیشہ اللہ کو اپنے ساتھ لینا سیکھو، ہمیشہ یہ سوچو کہ نہیں، مجھے مدد صرف اور صرف اللہ ہی سے چاہیے ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے گارنٹی ہوتی تھی کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی ہر مشکل میں وہ اپنے رویے سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے الفاظ سے، اپنے ایکشن سے یہ چیز شو کرتے تھے کہ اللہ ہم تیری مدد کے محتاج ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبریل علیہ السلام مدد کے لیے آ گئے تھے، اور جبریل علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو مدد چاہیے، تو ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ جبریل کو اللہ نہیں بھیجا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ مجھے مدد تو چاہیے لیکن تمہاری نہیں چاہیے، اللہ کی چاہیے۔ اور وہ کیا پکار رہے تھے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کو پکار رہے تھے۔ اس سچویشن کے اندر بھی کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے تو مشکل ترین حالات آگے بحیرہ کلزم پہ آ کے پھنس گئے، آگے پانی تھا، پیچھے فرعون کی فوج آ گئی، لیکن اس سچویشن کے اندر بھی کیا کہا؟ حالانکہ ان کے جو ٹیم ممبرز تھے، جو فالوورز تھے، وہ پینک کر گئے تھے، ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ نہیں اب ہمارے لیے یہاں سے بچنا مشکل ہے، لیکن اس سچویشن کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کا ایمان اور توکل اللہ پہ اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ کیا فرمایا کہ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ ضرور دکھائے گا۔ ان کے حواری کیا کہہ رہے تھے؟ ان لمدرکون، ہم مارے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ ضرور دکھائے گا۔ اینڈ دیٹ از اے کائنڈ آف بلیو اینڈ ٹرسٹ وی شوڈ بی ہیونگ آن اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ دل کا یقین ہونا چاہیے، دل کے اندر یہ بلیو ہونا چاہیے کہ نہیں، اللہ مجھے ہر سچویشن سے نکال سکتا ہے۔ آج ہمارے اندر یہ بلیو کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کی طاقت اور قدرت کو پڑھا نہیں ہوتا، ہم اس کو جانتے نہیں، اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ جب تک آپ کسی کے بارے میں علم نہیں رکھو گے، آپ کے اندر اس شخص یا اس ذات کی طاقت کا یقین بھی نہیں آئے گا۔ آج بہت سے لوگ دیکھیں تو ٹیکنالوجی سے اتنے اوور انفلوئنسڈ کیوں ہیں، اتنا ٹیکنالوجی پہ اتنا یقین کیوں ہے کہ ٹیکنالوجی ہر چیز کر سکتی ہے؟ یہ یقین ہے نا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کانسٹنٹلی ٹیکنالوجی کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، ہر روز ایک نئی ڈیولپمنٹ آتی ہے،
اور جب انسان کانسٹنٹلی کسی چیز کے بارے میں پڑھتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل کے اندر اس چیز کا یقین ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ ہر روز کتنی دفعہ یہ چیز ہمارے اندر جو ہے وہ انجیکٹ کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اسی لیے آج مسلمانوں کا بھی یقین جو ہے اللہ پہ اتنا نہیں ہے جتنا ان کا یقین ٹیکنالوجی کے اوپر اور دنیا کے جو ہے وہ ریسورسز کے اوپر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی، ایک طرف قرآن تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت تھی، جہاں سے ہم لوگوں نے وہ ساری گائیڈ لائنز لینی تھی کہ مجھے دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے، اگر مجھے صحیح فیصلے کرنے ہیں تو کیسے کرنے ہیں، کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، ڈپریشن ہوگا تو کیا کرنا ہے، انگزائٹی ہوگی تو کیا کرنا ہے، دل کے اندر تنگی محسوس ہو رہی ہے تو کیا کرنا ہے، لوگ میرے خلاف ہو گئے تو مجھے کیا کرنا ہے، اگر مجھے دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے، مجھے مشکلات سے بچنا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن و سنت میں ملتی ہیں، لیکن ہم کہاں سے لے رہے ہوتے ہیں؟ گوگل سرچ کر رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ بلاگز دیکھ رہے ہوتے ہیں، موٹیویشن اسپیکرز کو سن رہے ہوتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اب ان کے ذریعے سے جب آپ کے اندر یہ ساری چیزیں انجیکٹ ہوں گی تو آپ کا یقین اور آپ کا ایمان انہی لوگوں کے اوپر اسٹرانگ ہو جائے گا۔ سو دیٹس وائی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا جو سورس ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ کو کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ کی قدرت کے بارے میں پڑھا کرو، اللہ کی قدرت کے بارے میں سنا کرو، اور کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ایسے کام کر سکتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جہاں پہ آ کے انسان ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کہ دس از امپاسبل، وہاں سے اللہ کی قدرت سٹارٹ ہوتی ہے۔ جہاں پہ انسان کی بس ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ کی قدرت سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ کی طاقت ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی شخص یا کسی قوم کو کامیاب کرنے کا فیصلہ کر لے تو پوری دنیا کی طاقت مل کے بھی اس ایک شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ساری دنیا مل کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو یاد رکھو کہ تمہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نے تمہیں فائدہ پہنچانے کا فیصلہ نہیں کیا۔ اور اللہ جب کسی قوم کو عذاب دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے عذاب دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس وقت اس قوم کی ساری اسٹریٹجی، اس قوم کی ساری پلاننگ، اس قوم کی ساری اسٹرینتھ، اس قوم کی ٹیکنالوجی، وہ ساری اللہ کے سامنے بالکل ناکام ہو جاتی ہے جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ اور یہ آج کے دور کیا ہے، یہ تو ہمیشہ سے ایسا ہی چلتا آ رہا ہے۔ صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، قوم سمود، وہ قوم ایسی تھی کہ ان کے جو لوگ تھے ان کی عمر بڑی لمبی ہوتی تھی۔ جو قوم سمود تھی ان کی ایج بڑی لمبی تھی، تو کیا کرتے تھے جب اپنے مٹی کے گھر بناتے تھے تو مٹی کے گھر بناتے تھے تو وہ ابھی زندہ ہی ہوتے، ان کے گھر گر جاتے تھے، کیونکہ دیکھیں ہر چیز کی ایک لائف ہوتی ہے نا، گھر کی بھی ایک لائف ہوتی ہے، انسان کی بھی ایک لائف ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی گھر بنائیں گے تو ایک خاص مدت کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، گرنے کے قابل ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، دیواریں اس کی کمزور ہو جاتی ہیں، وہ الٹیمیٹلی گرانا پڑتا ہے، وہ خود ہی گر جاتا ہے۔ تو ان کے جو گھر ہوتے تھے وہ پہلے گر جاتے تھے، لیکن وہ لوگ زندہ رہتے تھے۔ تو اس کا انہوں نے کیا سولوشن نکالا کہ انہوں نے پہاڑوں میں جا کے پھر گھر بنانا شروع کر دیے کہ گرنے والی آپشن ہی ختم ہو جائے۔ لیکن جب اتنا مشکل کام کیا انہوں نے اور اتنی اسٹرینتھ اللہ نے ان کو دی تھی، لیکن اس ساری اسٹرینتھ کو یوز کرتے ہوئے کیا کہ وہ اللہ سے متکبر ہو گئے، اللہ کی نافرمانی شروع کر دی۔ اور نافرمانی کرتے کرتے جب صالح علیہ السلام ان کے پاس گئے اور صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی مت کرو، اللہ کا عذاب آ جائے گا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ دیٹس اے ٹپیکل ایٹیٹیوڈ جو کہ آج جو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، کہ لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھی جائے گی، بھائی آپ کیا ہر وقت اللہ سے لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں، کس نے دیکھا ہے؟ آپ اس وقت لوگوں کو جو ہے وہ دنیا سے دور کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی سے دور کر رہے ہیں، حقائق سے دور کر رہے ہیں، دیز کائنڈ آف فیسینیٹنگ ورڈز آپ کو نظر آئیں گے جو لوگ آپ کو دین سے اور اللہ سے دور کرنے کے لیے آپ کو بتائیں گے۔ دیکھو یہ سب باتیں پرانی ہیں، ان کے پیچھے مت پڑا کرو، جو ہو گیا سو ہو گیا، بس اب پچھلی قوم پہ عذاب آنا تھا، باقی کسی پہ نہیں آنے والا۔ تو انہی کا بھی یہ ایٹیٹیوڈ تھا۔ تو کیا ہوا کہ پھر جب اللہ کے عذاب کا فیصلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی تھی ان کی وہ مہلت ختم ہوئی۔ تو جب اللہ نے عذاب بھیجا تو اس کس طریقے سے بھیجا کہ ایک چیخ تھی، بس زلزلہ سا ہوا اور صرف ایک زوردار چیخ تھی۔ اس چیخ کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ سارے اپنے گھروں میں وہیں کے وہیں پڑے رہ گئے اور ختم ہو گئے، ان کی روحیں نکل گئی، ان کے اندر سے روح نکل گئی اور جسم وہیں پڑے رہ گئے۔ ایک چیخ سے اللہ نے اس ساری قوم کو تباہ کر دیا۔ تو
تو یاد رکھو کہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت کا یقین اپنے دل میں پیدا کرو. اللہ مشکل سے مشکل سچویشن سے بھی تمہیں نکال سکتا ہے اگر تم اللہ کے فرما بردار ہو، اور اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا تمہیں نکالنے کا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھے سے اچھے حالات سے نکال کے قوموں کو برباد کر سکتا ہے اگر اللہ کے نافرمان ہو جائیں اور اللہ ان کو برباد کرنے کا فیصلہ کر لے. تو اللہ کو اپنے ساتھ لینا جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ساتھ ہے نا، وہ کبھی بھی نافرمان کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ صالحین کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا واللہ ولی المتقین، اللہ متقین کا دوست ہے، تقوی والوں کا دوست ہے. وہ لوگ جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، جو فرائض پورے کرتے ہیں، اللہ کی خشیت ان کے دل میں ہوتی ہے، اللہ کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے، وہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، وہ اللہ کو اپنا خالق مانتے ہیں، وہ اللہ کی خاطر زندگی گزارتے ہیں، وہ اللہ کی عبدیت میں زندگی گزارتے ہیں، وہ اللہ کے غلام بن کے زندگی گزارتے ہیں. ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، تواضع ہوتا ہے. دے آر ہمبل پیپل. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اللہ کی پھر مدد ہوتی ہے. اور تقوی والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. جتنا تقوی تمہارا بہتر ہوتا چلا جائے گا اتنی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ زیادہ ہوتی چلی جائے گی. جتنا تقوی میں تم کمزور ہوتے چلے جاؤ گے اتنی اللہ کی مدد بھی کم ہوتی چلی جائے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ متقین اور صالحین کا مددگار ہے، اور نافرمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. اور اب متقی ہونا یا اللہ کا دوست بننا، اس کا کرائٹیریا بھی ہمیشہ کلیئر رکھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست حدیث قدسی ہے جس میں اس چیز کے بارے میں بتایا کہ کیسے تم اللہ کے دوست بن سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص نے بھی میرے ولی سے دشمنی اور عداوت کی تو اس کے خلاف میں نے اعلان جنگ کر دیا. تو پہلی چیز کیا ہے کہ اگر اللہ تمہارا دوست بن گیا تو پھر کوئی بھی تمہارے خلاف آئے گا، تم سے دشمنی کرے گا تو تمہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ول ٹیک کیئر آف، اللہ خود سنبھال لے گا. حدیث کیا بتاتی ہے کہ اگر میرے ولی سے کسی نے دشمنی کی، میرے دوست سے کسی نے دشمنی کی تو اس کے خلاف میں نے اعلان جنگ کر دیا. یعنی اللہ کہتا ہے کہ میں خود سنبھال لوں گا اس کو. اس کے بعد اب اگلا سوال کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ ولی ہے کون دوست ہے، اس کا کرائٹیریا کیا، کیسے ہم دوست بنیں. اس کا بھی بڑا سمپل فارمولا اللہ نے بتایا اسی حدیث کی کنٹینیوشن میں. کیا فرمایا کہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. اب آپ اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہیں نا، دوست بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو بڑے لمبے چوڑے فارمولاز نظر آئیں گے اس معاشرے کے اندر. کوئی کہے گا جی اللہ کا ولی بننا ہے، اللہ کا ولی بننے کے لیے تو آپ کو پتہ نہیں 40 سال ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا پڑے گا، ساری راتیں جاگنی پڑیں گی، فلاں بزرگ کے جو ہے نا وہ گھٹنوں کو پکڑنا پڑے گا، ان کی 30 سال خدمت کرنی پڑے گی. یہ سب ہماری خود ساختہ قسم کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. دین کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا. دین اتنا سمپل اور آسان تھا. اگر ہم صرف قرآن و سنت تک اپنے آپ کو محدود رکھتے تو ہماری دین کی انڈرسٹینڈنگ بالکل کلیئر ہوتی. آج اسلام کے نام کے اوپر آپ کو جو بہت ساری کنفیوژن نظر آتی ہے نا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسلام میں کنفیوژن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے اسلام کا سہارا لیتے ہوئے قرآن کی آیات کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور پھر اس کے علاوہ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں ایڈ کر کے وہ دین کا اتنا عجیب و غریب کانسیپٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ کس قسم کا دین ہے. تو جب بھی دین کی بات تو یاد رکھو کہ اپنے آپ کو لمٹ کرنا قرآن و سنت پہ. تو اب یہاں سے حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جب انسان فرائض پورے کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے. وہ اللہ کا قریبی، جسے ہم کہتے ہیں قریب، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا بہت قریبی شخص ہے، یہ میرا بڑا قریبی جاننے والا ہے. تو وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے. کس چیز سے؟ فرائض سے. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ اپنی نمازیں کبھی مت چھوڑنا، نو میٹر واٹ ہیپنس. 5 وقت کی نماز جو اللہ نے فرض کی ہے وہ کبھی نہیں چھوڑنی. اگر زکوٰۃ اللہ نے آپ پہ فرض کی ہے، آگے جا کے آپ لوگ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اتنا مال عطا فرمائے جو حلال ہو اور وسعت والا ہو اور اس میں برکت ہو، تو اس میں اگر زکوٰۃ ہوگی تو کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ ہمیشہ ادا کرنا. زکوٰۃ میں کبھی ڈنڈی مت مارنا. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ پے کرتے ہوئے ان کو بڑی
جو ہے نا ان کے دلوں کے اوپر عجیب سی کیفیت، دل ہی نہیں چاہتا پے کرنے کو. ان کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے اتنی محنت سے کمایا تو اس میں سے میں کیوں پے کروں، اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں. تو جو بھی فرائض ہیں، اگر حج فرض ہو گیا ہے تو پہلی فرصت میں حج کرنا. اور یاد رکھو کہ یہ حج کے بارے میں بھی بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ابھی بچے ہو گئے ہیں تو ابھی بچوں کی پڑھائی کریں گے، پھر شادیاں کریں گے، اس کے بعد پھر جب اس کے بعد اگر پیسے بچ گئے تو پھر ہم حج پہ جائیں گے. اس کے بعد آپ یاد رکھیں کہ اتنے لوگ ہوتے ہیں جن کا پیسے بچ بھی جائیں تو صحت ہی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس وقت وہ حج کرنا چاہتے ہیں اور حج کرنے کی نہ ہمت ہوتی ہے نہ ان کے اندر جو ہے نا اس وقت بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں پھر بھی اس وقت بھی پیسے ہونے کے باوجود بھی نہیں کر پاتے. کیونکہ ایک چیز اور یاد رکھو کہ جب انسان اللہ کے فرائض کو جان بوجھ کے تاخیر کرتا رہتا ہے تو پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو اس فرض سے محروم کر دیتا ہے. شروع میں تھی اپرچونٹی دی تھی اللہ نے، پیسہ بھی دیا تھا، صحت بھی دیا تھا، کر بھی سکتے تھے، لیکن کیوں کیا؟ بس ڈیلے کرتے گئے. اللہ کے فرض کی اہمیت دل میں نہیں تھی، اللہ کے فرض کو ادا کرنے کی فکر دل میں نہیں تھی. تو ایک لمبے عرصے تک جب آپ اس فکر سے آزاد رہو گے اور اس فرض کو ادا کرنے کی فکر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ پھر بہت سارے ایسے لوگوں کو اس فرض کی ادائیگی سے ہی محروم کر دیتا ہے. اور اسی لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ دعا کرتے ہیں نا کہ بس دعا کریں جی اللہ ہمیں توفیق دے دے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ توفیق چھین لیتا ہے کہ جب اللہ نے تمہیں توفیق دی تھی، اپرچونٹی دی تھی، اس سے تم نے فائدہ نہیں اٹھایا، اب تم چاہتے بھی ہو لیکن اب تم نہیں کر سکتے. تو فرائض میں تاخیر نہیں کرنا. حج فرض ہو جائے تو فوراً حج ادا کرنا. تو فرائض کے ذریعے سے کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اب آپ اللہ کے مقربین میں آ جاؤ گے. پھر اگلا سٹیپ اللہ بتاتا ہے اسی حدیث میں، اور نوافل، اور میرا بندہ نوافل ادا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. تو نفلی عبادات کے اوپر بھی فوکس کرنا، جو بھی نفلی عبادات ہیں، اور سنت تو بالخصوص جو ہے اس کے اندر شامل ہے. تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں یار فرض نماز پڑھ لی ہے نا تو کافی ہے. If you really want to enjoy a great relationship with Allah subhanahu wa ta'ala تو یاد رکھو کہ نوافل کے بغیر کبھی اللہ کے ساتھ زبردست ریلیشن شپ نہیں ہو سکتا. ہاں تعلق ہو جائے گا، مقرب بن جائے گا. فرائض امپورٹنٹ چیز ہے، فرائض کے ذریعے سے اللہ آپ کو اپنا قرب تو دے دے گا، لیکن ریلیشن شپس کے بھی ڈفرینٹ لیول ہوتے ہیں نا. ایک آپ کا وہ دوست ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی سلام دعا ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ملتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تھوڑا ٹائم اچھا گزار لیا. ایک وہ دوست ہوتا ہے کہ جو آپ پہ جان نچھاور کرنے والا ہوتا ہے. سو وہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا اس دوست کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ دوست تو میرے پہ جان نچھاور کرنے والا ہے، دیٹ فیلنگ از اے ویری ڈفرینٹ فیلنگ. دوست یہ بھی ہے جو صرف سلام دعا کرتا ہے، تھوڑی دیر کبھی کبھی مل گیا، یہ بھی دوست ہے. لیکن یہ جو دوست ہے نا جو آپ پہ جان نچھاور کرنے والا ہے، یہ ڈفرینٹ لیول آف ریلیشن شپ ہوتا ہے. تو اللہ کے ساتھ ہمیں اپنا لیول آف ریلیشن شپ جو ہے اس کے اندر کمپرومائز نہیں کرنا ہے، کم سے کم کے اوپر مطمئن نہیں ہونا. ہاں دنیا کے اندر جو ہے ریلیشن شپ ان میں منیمم پہ بے شک آپ جو ہے مطمئن ہو جاؤ. اللہ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنے میں کہ ہر وقت فکر کرو میں ہر وہ چیز کروں گا جو آپشنل بھی ہے، لیکن اگر وہ آپشنل چیز کرنے کی وجہ سے میرا اللہ میرے ساتھ ہو جاتا ہے تو مجھے وہ چیز کرنی ہے. اور اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے ایک چیز یاد رکھو کہ انیشیٹو آپ کو خود لینا پڑے گا. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ میرا بندہ جب میری طرف بڑھتا ہے، ایک قدم بڑھاتا ہے، ایک بالش سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ ایک بالش کرتا ہے تو میں ایک ہاتھ کے برابر اس کے قریب آتا ہوں. وہ ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو چند قدم بڑھاتا ہوں، وہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں. ہو کیا رہا ہے؟ یاد رکھو کہ اللہ اپنے بندوں کے ہر عمل کی نہ صرف قدر کرتا ہے بلکہ ہر عمل کے بدلے میں جو ریٹرن میں اللہ کرتا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. ہم اپنی اوقات کے مطابق اعمال کرتے ہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا کرتا ہے. دیٹس اے ڈفرینس. تو ہم چھوٹے چھوٹے بھی اعمال کریں گے نا تو اللہ ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق اگر عطا کرنا شروع کر دے تو شاید ہمیں ملے ہی کچھ نہ. کیونکہ اول تو ہمارے اعمال کے اندر اخلاص ہی کم ہوتا ہے. اخلاص تھوڑا بہت آ جائے تو سنت کے دور ہوتا ہے. سنت کا بھی اہتمام کر لیں تو کبھی بعد میں کرا کے کوئی ایسے اعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال ضائع ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمیں صرف ہمارے اعمال کے مطابق عطا کرنا شروع کرے تو شاید ہمیں کچھ بھی نہ ملے.
لیکن ہمارے اعمال پہ اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے، اور یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق نہیں بلکہ اپنی رحمت اور اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ قرب کے لیے ان چیزوں کو فوکس کرنا، اور یاد رکھو کہ اللہ کا قرب اور اللہ کی دوستی کبھی بھی نافرمان کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ نافرمان کے ساتھ اللہ کی مدد کبھی بھی نہیں ہوگی۔ کبھی بھی حرام طریقے سے اپنی دنیا کی خواہشات کو پورا مت کرنا۔ اللہ کو چھوڑ کے اپنی دنیا کی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرو گے تو عین ممکن ہے کہ وہ خواہش تمہاری پوری ہو جائے، لیکن وہ خواہش پوری ہونے کے باوجود بھی تم ہار جاؤ گے۔ یو ول بی لوزر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ وہ وقتی طور پہ تمہیں مل جائے گی چیز، لیکن جس نے دنیا کی کسی چیز کو حاصل کر کے اللہ کو ناراض کر دیا، حقیقت میں وہ ناکام ہی ہو جائے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر دنیا میں سو کالڈ کرائٹیریا جس کو ہم کامیابی کا کہتے ہیں اس کو پورا بھی ہو گیا تو موت کے بعد کیا کرو گے؟ موت کے بعد تو جانا اسی اللہ کے سامنے ہے نا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیں، آپ کہتے ہیں اللہ کے نافرمان جو ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو کامیابی نہیں دیتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ گوروں کو دیکھیں، ان کے پاس مال بھی ہے اور ان کے پاس اچھے سسٹمز بھی ہیں اور ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور اس وقت دنیا کے اوپر وہ رول بھی کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی کہ اللہ جو اپنے نافرمانوں کو نہیں دیتا۔ پوائنٹ نمبر 1، جن لوگوں کا یہ پوائنٹ ہے، سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ان کا کانسیپٹ آف سکسیس ہی میسڈ اپ ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا سکسیس کا کانسیپٹ میسڈ اپ ہوگا تو آپ کے کنکلوژنز بھی میسڈ اپ ہی نکلیں گے۔ آپ کو پہلے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ نے سکسیس کا کرائٹیریا لینا کہاں سے ہے۔ آپ کو کس نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو پیسہ نظر آ رہا ہے، خوبصورتی نظر آ رہی ہے، سسٹمز نظر آ رہے ہیں اور اچھی روڈز نظر آ رہی ہیں، آپ کو اس وقت دنیا پہ رولنگ نظر آ رہی ہے، سکسیس ہے؟ اللہ نے تو اس کو کہیں پہ بھی سکسیس نہیں کہا۔ آپ انسان ہیں، آپ نے خود ہی کرائٹیریا بنایا سکسیس کا، خود ہی اس کو امپلیمنٹ کیا، خود ہی امپلیمنٹ کرنے کے بعد خود ہی اس کو پروموٹ کیا، اور پروموٹ کرنے کے بعد اب لوگوں کے دلوں کے اندر اس چیز کا یقین ڈال دیا کہ دیکھیں جی یہ کامیابی ہے۔ اللہ نے کامیابی کا جہاں بھی قرآن میں ذکر کیا ہے اس کو کہیں بھی مال کے ساتھ یا خوبصورتی کے ساتھ یا ٹیکنالوجی کے ساتھ یا نظام کے ساتھ یا پاور کے ساتھ لنک نہیں کیا۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ یو ہیو ٹو بی کلیئر اباؤٹ یور کانسیپٹ آف سکسیس، کہ سکسیس وہ ہے جس کو اللہ سکسیس کہے گا وہ سکسیس ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اپنے نفس کو نیکیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب، جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال دیا وہ ناکام۔ اور اس کامیابی کی جو آیات ہیں وہ بھری پڑی ہیں قرآن میں۔ میں نے چند آپ کے سامنے صرف اس لیے ایگزامپل کے طور پہ پیش کی ہے کہ ان آیات میں آپ مجھے بتائیں اللہ نے کہیں پہ بھی یہ بتایا ہے کہ جس کو حکومت مل گئی وہ کامیاب، جس کو خوبصورتی مل گئی وہ کامیاب، جس کو مال مل گیا وہ کامیاب؟ بلکہ مال تو ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں ایک بڑی زبردست آیت ہے۔ اگر اس آیت کو ہم غور کریں تو میں ابھی حیران ہو رہا تھا کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں چیزیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پہ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، اب اللہ نے پہلے تذکرہ کیا کہ ایمان والے، کفار تو سائیڈ پہ ہو گئے نا، کیونکہ کفار کے لیے کرائٹیریاز الگ اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے کرائٹیریا کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو جو اللہ کے کرائٹیریا کو مانتا ہی نہیں ہے یا اللہ کے کرائٹیریا کی ویلیو نہیں، تو اللہ کے نزدیک بھی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ اپنی مرضی جو مرضی کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈزنٹ کیئر اباؤٹ اٹ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ Now think about it۔ اللہ نے مال کا ذکر کیا،
اگر مال واقعی کامیابی کی شرط ہوتی تو پھر تو اللہ کہتا کہ اس مال کو اکٹھا کرو اور اتنا اکٹھا کرو کہ بس تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ مال کمانے کی وجہ سے نقصان اٹھاؤ گے، بلکہ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارا مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ وہ چیز جو انسان کو صرف اللہ کی یاد سے غافل کر دے تو وہ چیز انسان کے لیے نقصان کا سبب بن جائے گی، تو اس چیز کا مل جانا کامیابی کا کرائٹیریا کیسے ہو گیا؟ مال اتنی حقیر چیز ہے اللہ کے سامنے کہ اس کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غفلت کو بھی اللہ نے کہا کہ تم نقصان میں ہوگے۔ تو جس کی وجہ سے صرف ذرا سی غفلت آ رہی ہے وہ چیز ہی نقصان کا سبب بن رہی ہے، تو اس کو آپ کامیابی کا کرائٹیریا کیسے بنا سکتے ہیں؟ اب یہاں پہ میں کلیئر کر دوں کہ ہمارا دین ہمیں مال کمانے سے منع نہیں کرتا ہے، بلکہ میں پرسنلی اس چیز کو انکریج کرتا ہوں، پروموٹ کرتا ہوں، اور میں تمام مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ آپ کو حلال طریقے سے زیادہ مال کمانا ہے۔ اپنے اس کرائٹیریا کو کلیئر کرو۔ ہم نے کم مال کے اوپر مطمئن نہیں ہونا۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ We have to be strong in every field of this life. کمزور لوگوں کی یاد رکھو کہ کمزور لوگوں کی ویلیو دنیا میں نہیں ہوتی۔ We have to make sure being a Muslim ہمیں ہر جگہ پہ اسٹرینتھ گین کرنی ہے۔ تو مال میں سب مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ بالکل کماؤ، زیادہ کماؤ، لیکن اس نیت سے کماؤ کہ میں اس مال کو کما کے اس امت کے لیے خیر و بھلائی کے کاموں میں لگاؤں گا۔ میں اس مال کے ذریعے سے اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ کے حقوق پورے کروں گا۔ اس مال کے ذریعے سے میں اپنے فیملی کے اندر اپنے خاندان والوں، اپنے خاندان میں جو لوگ سٹرگل کر رہے ہیں ان کی مدد کروں گا۔ میں اس مال کے ذریعے سے جو غریب مساکین ہیں ان کی مدد کروں گا۔ اس مال کے ذریعے سے میں اللہ کے دین کی مدد کروں گا۔ جہاں جہاں پہ بھی میرا یہ مال کسی کے فائدے میں آ سکتا ہے، میں اپنے اس مال کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے اور طریقہ ٹھیک ہے، حلال کمانا، حرام نہیں، یہ بھی ایک چیز کلیئر رکھو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے جی یہ فلاں جگہ کے اوپر ایک سود کے اوپر ایک کاروبار کر رہے ہیں، لیکن ہمارا اس میں ہماری نیت یہ ہے کہ اس سود سے ہمیں جو اس کاروبار سے جو سود آتا ہے ہمیں اس سے ہم مسجد بنائیں گے۔ تو یاد رکھو اس قسم کے میسڈ اپ کانسیپٹ سے مت پڑھنا۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک ہے اور صرف پاک ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ کو گندے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ پاک کماؤ، چاہے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، وہ تمہارا حلال مال، اور پاک مال اللہ کے راہ میں 1 روپیہ صدقہ بھی جو اللہ بہت پہاڑ کے برابر بنا کے تمہیں قیامت والے دن واپس کر دے گا۔ تمہارے حرام سے کمایا ہوا مال 10 کروڑ روپے کی مسجد بنوا دو گے، اللہ کے نزدیک 1 ٹکے کے برابر بھی تمہارے نام اعمال میں اس کا اجر نہیں لکھا جائے گا۔ اللہ کو حرام نہ ضرورت ہے، اللہ کو تو حلال کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ حلال کے ذریعے سے صدقات کو اس لیے پروموٹ کرتا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تمہاری آخرت میں کامیابی کے لیے تمہارے پاس کوئی توشہ ہو، کوئی ذخیرہ ہو، تاکہ تمہارے اپنے کام آ جائے۔ تمہارا اپنا انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ہے اللہ کے ساتھ، جس میں تم ڈالتے جا رہے ہو، اور ایک دن آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، جب تم پہنچو گے قیامت والے دن، تو اللہ تمہیں تمہارے مال کے بارے میں دکھا دے گا کہ دیکھو تم نے یہ مال جو میری راہ میں صدقہ کیا تھا، یہ بڑھا چڑھا کے میں تمہیں آج واپس کروں گا۔ تو کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کبھی مت کرنا۔ اللہ کے نافرمان کے ساتھ کبھی اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ ہاں، اللہ کے نافرمان کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے ضرور کھلے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی نافرمان ہے تو وہ مایوس ہو کے بیٹھ جائے کہ بھئی میں نے تو اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اب میرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نافرمان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے نافرمان کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے اس کی موت تک کھلے ہوتے ہیں۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص اس حال میں دنیا سے چلا گیا، اس نے شرک کی اور توبہ نہیں کی تو اس کی معافی نہیں ہے۔ لیکن شرک جیسے بڑے گناہ کے لیے بھی اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ ایک شخص جو 60 سال 70 سال مسلسل اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، بتوں کی پوجا کرتا رہا، یا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ لوگ یہ کانسیپٹ رکھا کہ نہیں اللہ تو ہے ایک خدا لیکن اس کے علاوہ اور بھی خدا ہیں، جو بھی شرک کے کانسیپٹس ہیں،
اگر وہ شرکیہ کانسیپٹس کے ساتھ 70 سال بھی اس نے زندگی گزاری، لیکن 70 سال کے بعد اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے 70 سال کے شرک والے جیسے گناہ کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ تو نافرمان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے، نافرمان کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے ضرور کھلے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ نافرمانی کے ذریعے سے اگر دنیا کے فائدے حاصل کرنا چاہو گے تو فائدہ ملنے کے بعد بھی تمہارے دل کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ رشوت کے ذریعے سے مال تو آ جائے گا لیکن خوف بھی ساتھ آئے گا۔ جھوٹ بول کے کسی کا حق تو مار لو گے لیکن راتوں کی نیند چلی جائے گی۔ کسی انسان کے ساتھ زیادتی کر کے تم بھاگ تو جاؤ گے لیکن ساری زندگی تمہارے دل کے اندر وہ بے چینی رہے گی، کیونکہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی میں سکون نہیں ہے۔ تو نافرمانی اللہ کی کبھی مت کرنا، اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ کو اپنے ساتھ لو، ہر حال میں اللہ کو پکارنا سیکھو۔ یہ لوگوں کے اوپر جو ڈیپینڈنسی ہے یہ ہماری اصل میں ہم لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ یہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا اکثر کہ بچے جو ہیں وہ والدین پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، یہ تو الفاظ ہم نے صرف سمجھانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اللہ نے کسی کو کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں بنایا۔ اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے ایز اے سپورٹ کے طور پہ ضرور بنایا ہے، لیکن تمام مخلوقات کی ڈیپینڈنسی صرف اللہ پر ہے۔ تو آپ بھی اپنے ذہن میں کانسیپٹ رکھو کہ آپ اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہو، آپ اللہ سے مانگو کہ اللہ میں تیرا محتاج ہوں، مجھے کسی اور کی مدد نہیں چاہیے، مجھے صرف تیری مدد چاہیے، میں تجھے سے مدد مانگتا ہوں۔ اور یہ نماز میں ہم جو 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں اللہ اس کی پریکٹس کراتا ہے ہمیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا مطلب کہ یہی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن یہ الفاظ تمہاری صرف زبان تک نہ رہیں، ان الفاظ کے معنی کو سمجھ کے اپنے دل کے اندر بٹھاؤ، کیونکہ یاد رکھو کہ جو دل اس بات پہ مطمئن ہوتا ہے اور اس کا یقین مضبوط ہوتا ہے کہ مجھے صرف اللہ ہی کی مدد چاہیے ہے، تو وہ دل اندر سے ایسے ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ کی طرح زندگی گزارتا ہے، کہ جس دل میں اللہ کی عظمت آ جاتی ہے اور اللہ ہی کی طرف محتاجی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دل کو دنیا کی تمام مخلوق کے خوف سے نجات دلا دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے دل میں مخلوق کی محتاجی آ گئی اور لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنسی آ گئی کہ میں فلاں بندہ میری مدد کر دے، فلاں کے پاس جاؤں گا یہ کام کر دے گا، تو یاد رکھو کہ تم ہر وقت اس خوف کو لے کے کیری کرو گے کہ اگر اس نے میری مدد نہیں کی تو کیا ہوگا، اور اگر اس نے کر بھی دی تو کیا کرتا ہے، کوئی انسان آپ کی مدد کر بھی دے گا تو آپ کو زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ نے احسان کا کچھ جتلا بھی دے گا، یا پھر آپ سے ان ریٹرن بھی کچھ ایکسپیکٹ کرے گا بھی میں نے تمہاری مدد کی تم بھی میری مدد کرو۔ تو یاد رکھو کہ اللہ کی جو مدد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ون سائیڈڈ مدد ہے، اللہ ہم سے ان ریٹرن کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتا۔ ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ کو اچھا لگتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور محتاجی کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کے سامنے بالکل یہ شو کرتے ہیں نا کہ اللہ ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، تو اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ میری عظمت کو سمجھتا ہے، میری قدرت کو سمجھتا ہے، مجھے اپنا رب مانتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے اللہ کی مدد کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ اور یہ عاجزی اور انکساری کی بھی نشانی، اور اللہ کو عاجزی اور انکساری والے لوگ پسند ہیں۔ اور جو انسان اللہ سے مانگنا بند کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں، اب نہیں مانگوں گا، تو یہ تکبر کی نشانی ہے۔ تو ایسے انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا کہ جو اللہ سے نہ مانگے۔ اللہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے، اور نہ مانگنے والے کو ناپسند کرتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا۔ تو یہ ایک اپنی زندگی میں رکھنا ہے، آپ نے فوکس رکھنا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق، اور ہمیشہ اللہ کو اپنے ساتھ لینا۔ جب اللہ آپ کے ساتھ ہوگا تو اس کے ساتھ ہونے کے بعد آپ کو کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایڈیشنلی اگر لوگوں کی سپورٹ مل جائے تو الحمدللہ، نہ بھی ملے تو آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ اللہ مجھے سب لوگوں نے چھوڑ دیا ہے لیکن مجھے تیرے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اور زکریا علیہ السلام کی بڑی پیاری دعا ہے،
جس میں انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین۔ اس دعا کا معنی کیا ہے کہ اللہ تو مجھے اکیلا مت چھوڑنا اور بے شک تو ہی بہترین وارث ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا بھی مانگا کریں، ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، کہ اللہ مجھے تو اکیلا مت چھوڑنا، بس تو میرے ساتھ رہنا، تو میرے ساتھ اپنی مدد شامل حال رکھنا، اور تو بہترین وارث ہے، تو ہی سنبھالنے والا ہے۔ میں کمزور ہوں تو کمزور نہیں ہے، میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں ہے، میں جاہل ہوں تو علم والا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں تجھے سب پتہ ہے، بس تو میرے حق میں بہترین فیصلے کرنا اور ہمیشہ اپنا ساتھ میرے ساتھ رکھنا۔ اللہ سے دعا بھی مانگتے رہا کرو، اور یہ ہے کہ اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔